یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل برائے مشرق وسطی نے ملاقات کی۔ فلسطینیوں کی حمایت کے اپنے ٹھوس موقف کی دوبارہ تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے صدر نے قطری سفیر برائے پاکستان کی اسناد سفارت وصول کی۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وبا کا شکار مریضوں کی تعداد 13.5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر البحر میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر برائے مشرقی وسطی جنرل کینتھ میکنزی نے قطر کے دورے کے موقع پر ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی، جس میں دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فوجی و دفاعی شعبوں سمیت مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور اور خطے میں سیکورٹی و استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسی تعلق سے امریکی جنرل نے العدید فضائی اڈے پر امریکی دستوں کی میزبانی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں بحیثیت ایک بڑے شراکت دار یا پارٹنر قطر کے وسیع تر کردار کے لیے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو کو سابق وزیر اعظم حسن ابشیر فرا کے ارتحال پر ایک تعزیتی تار روانہ کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے تعزیتی پیغامات ارسال کیے۔ وزیر اعظم و وزیر امور داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سول یونیورسٹی گریجویٹس کے 5ویں لازمی کوالیفائنگ کورس کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی، جس کا پولیس ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں انعقاد کیا گیا تھا اور جس میں وزارت داخلہ، امیری گارڈ اور داخلی سیکورٹی فورس لخویہ کے متعدد سینئر اہلکاران شریک رہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر تربیتی کورس کے کم از کم 103 ٹرینیز کو اعزاز سے نوازا اور گریجویٹس کو اسناد تقسیم کیں۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے کرائسس مینجمنٹ کے سینٹر کا دورہ کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے امریکی وزیر خارجہ مسٹر مائک پومپیو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس فون کال کے دوران ہوئی گفت و شنید میں دو طرفہ تعلقات، خطے کے تازہ حالات اور مشترکہ مفاد کے دیگر موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے صدر جناب عارف علوی نے صدارتی محل میں شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی کی پاکستان کے لیے ریاست قطر کے سفیر کی اسناد سفارت وصول کی۔ سفیر موصوف نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی طرف سے صدر پاکستان کو خیر سگالی کا پیغام بھی پہنچایا، جس میں ان کی بہتر صحت و تندرستی، حکومت اور پاکستانی عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ صدر پاکستان نے بھی اپنی طرف سے سفیر محترم سے صاحب سمو امیر کے نام خیر سگالی کا پیغام پہنچانے کے لیے کہا، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور خوشحالی اور قطر کی ترقی و فروغ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ قطر کے مسلح دستوں اور امریکی ایئر فورسز برائے سینٹرل کمانڈ نے العدید فضائی اڈے پر ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں قطری آرم فورسز کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم، قطر کے لیے امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور گریٹا ہولڈ، امریکی سینٹرل کمانڈ برائے مشرق وسطی کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی سمیت متعدد سفراء، قطر اور امریکہ کے سینئر فوجی لیڈران اور دوست ملکوں کی فضائیہ کے لیڈران کے نمائندے شریک ہوئے۔ اس تقریب کے دوران الغانم نے قطر امریکہ کے باہمی تعلقات پر زور دیا جو روز بروز مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، نیز واضح کیا کہ ماضی
دو طرفہ تاریخی اچیومنٹ کا شاہد ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین مختلف شعبوں بطور خاص دفاعی فیلڈ میں گہرے تعلقات اور دوستانہ پارٹنرشپ ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے فلسطینی موضوع کی حمایت سے متعلق اپنے ٹھوس اور اٹوٹ موقف کی دوبارہ تصدیق کرتے ہوئے چیلنجز کا سامنا کرنے، اسرائیلی قبضے کا خاتمہ، سال 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد ریاست اور فلسطینیوں کے تمام جائز قانونی حقوق کی بحالی کے لیے فلسطینی رینک کے متحد ہو جانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جنیوا میں واقع UN کے دفتر کے لیے قطر کے مستقل نمائندے سفیر علی خلفان المنصوری نے سال 1967 کے بعد سے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں حقوق انسانی کے حالات پر UN کے خصوصی نمائندے کے ساتھ ایک انٹر ایکٹیو مباحثے کے موقع پر دوران تقریر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا۔ گیس برآمد کرنے والے ملکوں کی فورم کے سیکریٹری جنرل یوری سینٹی یورین کا کہنا ہے کہ قطر ایک مسابقتی فائدہ یا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اور قدرتی مایع گیس پیدا کرنے والے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ایک لچکدار قیمت رکھتا ہے، نیز 30% تک قیمت کم کرنا اور لو کاسٹ پر پروڈکشن قطری پروجیکٹس کو منڈی میں بآسانی قابل جذب کے اہل بنائے جانے کی وضاحت کی۔ ریاست قطر نے کوسٹا ریکا کی حکومت کو کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا کا مقابلہ اور اس کے میڈیکل سیکٹر کو مضبوط کرنے کے لیے 7 مصنوعی ریسپیریٹرز اور 4 ماڈرن الیکٹرو کارڈیوگرام ڈیوائسز ڈونیٹ کیے۔ خیال رہے طبی کھیپ $2.5 لاکھ امریکی کی خطیر رقم پر مشتمل ہے۔ کوسٹا ریکا کے لیے قطر کے سفیر کے تعاون سے ان طبی ڈیوائسز کی ترسیل کو انجام دیا گیا۔ کوسٹا ریکا کے وزیر امور خارجہ روڈولفو سولانو نے قطری سفیر برائے کوسٹا ریکا ڈاکٹر خامس بن راشد الکعبی کو ٹیلی فون رابطے کے ذریعے اس ڈونیشن کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا۔ کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کے لیے قطری وزارت صحت کی حکمت عملی اور اعلیٰ درجے کی طبی خدمات کامیاب اور کارگر ثابت ہوئی ہیں، جس کے نتائج دیکھے جا سکتے ہیں۔ وزارت صحت کے بیان کے مطابق متاثرین کی یومیہ تعداد میں کمی اور شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل بروز جمعرات کووڈ-19 کی وبا کا شکار 531 مریضوں کی صحتیابی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد قطر میں اس مرض سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,02,168 ہو گئی۔ وزارت نے 494 نئے کنفرم کیسز اور ایک شخص کے انتقال کی رپورٹ بھی دی، جس کی عمر 92 سال اور وہ زیر علاج تھا۔ وزارت کے مطابق مصدقہ نئے کیسز کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، جنہیں ضروری طبی کیئر بہم پہنچائی جا رہی ہے۔ یاد رہے قطر دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں کووڈ-19 سے ہونے والی اموات کا ریٹ سب سے کم ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق وزارت صحت کے سینئر افسران نے کووڈ-19 کی وبا پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے چینی ماہرین کے ساتھ ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ وائرس کے انسداد اور اس کے علاج کے بہترین ذرائع، کووڈ-19 کے عدم پھیلاؤ اور روک تھام سے متعلق ماہرین کی تجربات اور پریزنٹیشنز کے جائزے اور وائرس کا پتہ لگانے کی تکنیک کے بارے میں بحث کی جا سکے۔ معاون وزیر برائے صحت ڈاکٹر صالح علی المری نے قطر میں کووڈ-19 کے متعلق اہم ترین ڈیولپمنٹس اور اس کے اثرات کو محدود کرنے سے منسلک اقدام کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ علاوہ نے اس فیلڈ میں قطر اور چین کے درمیان تجربات کے تبادلے اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ مرض پر
قدغن لگانے میں چینی تجربے کی تعریف کی گئی۔ کووڈ-19 کی وبا نے دنیا کے ہر حصے کو متاثر کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق گلوبلی متاثرین کی تعداد 13.5 ملین سے زیادہ ہو گئی، جبکہ اب تک 5,82,000 عوام موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ خبر کے مطابق اس وبا کا شکار 7.5 ملین افراد صحتیاب بھی ہوئے۔ ادھر اردن کا کہنا ہے کہ وہ اگلے ماہ اگست سے یورپ اور ایشیائی ملکوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر منظور کردہ ایک سیف لسٹ کے ساتھ جزوی کمرشل فلائٹس شروع کرے گا۔ بھارت میں کووڈ-19 کی وبا کے متاثرہ 32,695 نئے کیسز کے انکشاف کے بعد ملک بھر میں اب یہ تعداد 1 ملین کے قریب جا پہنچی ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا نے روس پر کووڈ-19 کی ویکسین تیار کرنے والے ریسرچرز سے معلومات چرانے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا ہے، اور فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے سے انڈور عوامی مقامات پر چہرے کا ماسک پہننا لازمی قرار دیا جائے گا۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل برائے مشرق وسطیٰ نے ملاقات کی۔ صدر پاکستان نے قطری سفیر برائے پاکستان کی اسناد سفارت وصول کی، اور دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وبا کا شکار مریضوں کی تعداد 13.5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔ اگلا نشریہ شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا